بصرہ کا مشہور شہر جو اس دور میں علم و معرفت کا گہوارہ تھا، اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ حسن و جمال میں بے مثال، دولت میں فراوانی اور دل میں دنیا کی محبت بسائے سلیم ہر اس کام میں آگے تھا جسے شریعت نے منع کیا تھا۔ موسیقی، شراب، گناہ کی محفلیں سب اس کی زندگی کا معمول بن چکے تھے۔ اسے محبت ہوئی، لیکن وہ محبت نہ پاک تھی نہ مقدس۔ وہ ایک گانے والی عورت لیلا کا دیوانہ ہو گیا۔ لیلا بھی دنیا پرست تھی اور دونوں کی ملاقاتیں حرام رشتوں کی داستانیں رقم کر رہی تھی۔ ایک رات جب سلیم لیلا کے گھر جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جس نے کہا، اے نوجوان، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے جو تجھے جہنم کی طرف لے جا رہی ہے؟ سلیم ہنسا اور آگے بڑھ گیا، مگر اس بوڑھے کی بات جیسے دل میں تیر بن کر چبھ گئی۔ اسی رات وہ لیلا کے گھر پہنچا، لیکن اس کی روح بے چین تھی۔ وہ لیلا کے سامنے بیٹھا، لیکن دل میں ایک جنگ چڑھ چکی تھی۔ لیلا نے پوچھا، آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ سلیم نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، لیلا، کیا تو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، قبر میں، آخرت میں؟ اگر نہیں تو پھر یہ محبت کیا ہے؟ سلیم نے وہ رات لیلا کے گھر سے نکل کر مسجد میں گزاری۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ سجدے میں گرا اور روتے روتے کہا، یا اللہ، میں گناہگار ہوں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں۔ وہاں ایک عالم دین بھی بیٹھے تھے، شیخ حسن بصری رحمہ اللہ۔ انہوں نے سلیم کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، اللہ کی محبت تیرے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہے۔ سلیم نے اپنی زندگی کو بدل دیا۔ وہ بازاروں میں، گلیوں میں اللہ کی محبت، توبہ اور جہنم سے بچنے کی دعوت دیتا۔ وہ دن رات روتا، نماز میں کھو جاتا اور قرآن کی تلاوت میں سکون پاتا۔ جب لیلا نے سنا کہ سلیم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو وہ حیران ہوئی۔ ایک دن وہ چپکے سے مسجد گئی اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر سلیم کی دعا سننے لگی، یا اللہ، وہ جسے میں گناہ میں محبت کرتا تھا، اب تو چاہتا ہوں وہ بھی تیری محبت پالے، اسے ہدایت دے۔ لیلا پوٹ پوٹ کر رو دی۔ وہ مسجد سے سیدھا واپس گئی، آئینے میں خود کو دیکھا اور کہا، یہ حسن جو لوگوں کو فتنہ میں ڈالتا رہا، آج میں اسے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتی ہوں۔ اس نے خود کو بدل دیا، پردہ اختیار کیا، عبادت میں لگی اور سچی توبہ کی۔ سالوں بعد بصرہ کے لوگ گواہی دیتے تھے، کبھی وہ جو گناہ کی علامت تھے، آج وہی لوگ اللہ کی محبت کے سفیر بن چکے ہیں۔ سلیم اور لیلا کبھی دوبارہ نہ ملے، لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے، آخرت میں پاکیزہ ملاقات کی امید کے ساتھ۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتی ہے کہ محبت اگر گناہ میں ہو تو تباہی ہے، لیکن اگر توبہ کی چادر اوڑھ لے تو وہی محبت انسان کو جنت کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔